من تراب ثم من نطفۃ، پھر وہ نطفے کی ایک شکل بنی، ثم من علقۃ، پھر تم ایک علقہ کی شکل میں تھے۔ اس علقہ کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا، ابھی میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر رہا۔ اس کا ترجمہ عام طور پر جمع ہوا خون کیا جاتا ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ ثم من مضغۃ، پھر یہ کہ وہ ایک لوتھڑے کی طرح تھا، گوشت کا ایک لوتھڑا سا تھا، مخلقۃ غیر مخلقۃ، پہلے اس پہ کوئی نشانات تھے ہی نہیں، پھر اس لوتھڑے کے اوپر نشانات آنے شروع ہوئے، معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ بازو نکلیں گے، یہاں سے یہ ٹانگیں نکلیں گی، اسی کے اندر جو ہے یہ آثار شروع ہو گئے۔ لنبین لکم، تاکہ ہم تمہیں کھول کھول کر بیان کر دیں۔ یہ جو بھی سٹیجز ہیں، کہ جو ایمبریونک جو سٹیجز ہیں، اس میں واقعہ یہ کہ اس کے بارے میں کیتھل مور کا میں قول آپ کو سنا چکا ہوں، جو تعارف قرآن کا میرا لیکچر تھا، کہ ان چیزوں کے بارے میں حیران اور ششدر ہیں جو اس وقت ایمبریولوجی کے سب سے بڑے ماہر ہیں، جن کی ٹیکسٹ بکس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہے، کہ ہم حیران ہیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے کیسے کہی ہیں، اور یہ بالکل ایگزیکٹ جو ہے تعبیر ہے ان سٹیجز کی، کہ جو رحم مادر میں انسانی جنین جن سٹیجز سے گزرتا ہے اس کی اس سے زیادہ صحیح تعبیر ہو نہیں سکتی۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، یہی مضمون چونکہ دوبارہ پھر آئے گا سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں، تو میں وہاں اس کے بارے میں تفصیل سے کروں گا۔ اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں، یعنی رحم کے اندر، پھر رحم مادر میں وہ حمل رہتا ہے۔ اب وہ حمل بیٹے کا ہوا ہے، بیٹی کا ہوا ہے، یا بیٹا یا بیٹی وہ ذہین ہے، فتین ہے، خوبصورت ہے، کیسی ہے، صحیح ہے، سالم ہے، وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں اور تم چھوٹے سے بچے ہوتے ہو۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی پوری جوانی کو پہنچتے ہو، قوت کو پہنچتے ہو۔ ومنکم من یتوفی، تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، انہیں قبض کر لیا جاتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی نکمی ضعیفی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لِکَیْ لَا یعلم من بعد علم شیئا، کہ پھر وہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی۔ بڑھاپا آتا ہے تو ایسا آتا ہے، ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے، ساری ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت زائل ہو جاتی ہے، پھر بچپن کی عادتیں عود کر آتی ہیں۔ لِکَیْ لَا یعلم من بعد علم شیئا، پھر یہ صورت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ارذل العمر ہے جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ اللہ اس سے پہلے اٹھا لے، اس سے پہلے کہ انسان اس کیفیت میں آ جائے کہ جس کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے۔ لِکَیْ لَا یعلم من بعد علم شیئا، بڑا سقراط تھا، بقراط تھا، کچھ تھا، لیکن اب کیا ہو گیا ہے اس کو دیکھیے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ان کے لیے دعا کر لیجیے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا۔ ان سے ایک بہت بڑی خطا ہوئی ہے، رجم کی سزا کے بارے میں میں سورہ نور میں عرض کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ تمام خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا۔ اللہم نور مرقدہ واکرم منزلہ والحقہ بعبادک الصالحین، آمین یا رب العالمین۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ، اب ایک تو نقشہ کھینچا انسانی زندگی کا، اس آپ مٹی سے چل کر تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، پھر فوت ہو کے پھر مٹی بن جاتے ہو۔ یہ جس کی یہ قدرت ہے، جس کی یہ خلاقی ہے، جو اس سارے نظام کو لے کر چل رہا ہے، تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے؟ اس کی قدرت کے بارے میں کوئی تمہیں یہ شبہ وارد ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اچھا ایک اور مثال لے لو، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھتے ہو زمین کو کہ پڑی ہوئی ہے، بے آب و گیا، خشک اور ویران، کوئی زندگی کے آثار نہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو جاتی ہے، اہتزاز، اور وہ اس میں جنبش ہو جاتی ہے، اہتزت۔ یہتزو جو آیا یہ لفظ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کا عصا زمین پر انہوں نے رکھا تو وہ تو اب ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا جیسے کہ سانپ حرکت کرتا ہے، تو زمین میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اب جو کونپنے